احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کفار نے، مشرکین نے جب دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا تو پتھروں سے بھی حملہ کیا اور نیزے بھی برسائے، پتھر بھی لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے کنارہ بھی ٹوٹا، شہید ہوا دندان مبارک کا ایک حصہ، رخسار مبارک زخمی بھی ہوئے، خون بھی بہا، اور آپ سواری سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ زمین پر تو میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب آپ کیسٹ سنتے ہیں تو صرف سنا نہ کریں، ایک لفظ کو بھی جانچا اور اپنایا کریں۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ بات 100 بار کہی ہوگی، یہ کبھی نہیں کہا کہ زمین پر گرے، حضور گرتے نہیں ہیں کبھی، وہ تو گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، زمین پر تشریف لے آئے۔ تو افواہ ہو گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اٹھ کر سب کو آواز دی۔ آپ کے بارے میں افواہ سن کر جب آپ نیچے تشریف لائے اور اوپر سے افواہ ہو گئی کہ شہید ہو گئے، لوگوں نے اس سے معنی اخذ کر لیا، ان کے قدم اکھڑ گئے اور حوصلے ہار گئے، منتشر ہو گئے اور بھاگ گئے۔ ان کا خیال تھا جن کے لیے لڑتے تھے جب وہی نہ رہے، اب کیا لڑنا۔ یہ ایک اور بات تھی، کوئی کہتا دین کے لیے لڑتے تھے، کوئی کہتا ہے دین کے لیے لڑتے تھے، تو کوئی کہتا ہے دین کن کے لیے تھا اور کن سے تھا، ہم تو حضور کے لیے لڑتے تھے، ہم تو حضور علیہ السلام کے لیے لڑتے تھے۔ فرق آ گیا نا بات کا۔ تو منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، حوصلے پست ہو گئے، لڑنے میں مزہ نہ رہا، اور کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی ہدف، کوئی منزل نہ رہی، منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے آواز دی، رخسار مبارک زخمی تھے، ارد گرد دیکھا تو سوائے چند جانثاران خلفاء جو صحابہ آقا علیہ السلام کے، ان کے چند گنتی کے چند افراد کے سوا باقی ارد گرد دیکھا تو سب بھاگ چکے تھے۔ یہ ایک بشری تقاضا تھا کہ یکلخت ایسی صورت پیدا ہوئی کہ کسی کو کچھ سوجا نہیں، کسی کو کچھ نہیں سوجا، ان کے لیے قیامت آ گئی، ان کے لیے قیامت آ گئی، اور یوں لگا کہ اب آقا علیہ السلام اگر شہید ہو گئے تو ہم نے تلواریں کس لیے چلانی ہیں، ہم نے تلواریں کس کے لیے چلانی ہیں، اور پھر کرنا کیا ہے، کسی کو مار کے کرنا کیا ہے۔ یہ لوگ تو اس سے صحابہ کرام کی یہ اپنا سوچ کا انداز ہے، وہ ان کی بشری کمزوریاں اور یہ اس کا مفہوم لیتے ہیں، میں اس کے اندر ان کے عشق کی ایک کیفیت لیتا ہوں۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا اب کیا لڑنا، کس کے لیے لڑنا، جس کے لیے جیتے تھے، لڑتے تھے، مرتے تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ہم نے کسی کو مار کے کیا کرنا۔ یہ بات اور تھی۔ خیر، آقا علیہ السلام نے انہیں آواز دی، چونکہ اب میدان جنگ تھا، اب خالی عشق سے بات تو نہیں بنتی تھی، عشق کے تصور سے بات تو دشمن سے مقابلہ تھا، تو آقا نے فرمایا، آواز دی، اب جب ایسی صورت ہو اور کوئی تنہا رہ جائے سوائے 2-4 جانثاروں کے، باقی سب بھاگ جائیں، منتشر ہو جائے پورا میدان، اور جب میں غفیر سارا چھٹ جائے، ایسی کیفیت میں انسان جب ان کو بلاتا ہے تو بڑے زوردار آواز سے بلاتا ہے کہ واپس آ جاؤ، جو آج واپس نہیں آئے گا جہنم جائے گا، جو آج واپس نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی کوئی سخت وعید سنا کر بلاتا ہے تاکہ ہر کوئی کانپ جائے، ہر کوئی کانپ جائے۔ تو آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ، آج جو میرے بلاوے پر واپس آ جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وعید نہیں کی، نوید کی، وعید نہیں۔ اب یہاں جو بات ہے، یہ تو میں یہاں تک جو بات کر رہا ہوں یہ جاہدو فینا سے پہلے کی بات ہے۔ ہر ایک کا اللہ میں مجاہدہ اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہے۔ ہم بھئی اپنے مقام کے مطابق دال دلیا کریں گے، اونچے لوگ اور اونچے مقام کے، ان کا فینا ان کے حال کے مطابق ہوگا، اور بڑوں کا فینا ان کے حال کے مطابق ہوگا، پھر نبیوں کا فینا
ان کے حال کے مطابق ہوگا، اور نبیوں کے امام کا فینا ان کے حال کے مطابق ہوگا۔ یہ جو فرمایا آج جو پلٹ آئے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل اخلاق تھا۔ اپنے مقام و مرتبہ پر فینا کا سفر مکمل کرنے سے پہلے، اپنے مقام و مرتبہ پر جو سفر حضور کا تھا، فینا کا، جاہدو فینا کا، آقا کا جو سفر تھا، ابھی اس سفر کی تکمیل سے پہلے جہاں پر آقا کھڑے تھے وہ درجہ اخلاق کا یہ تھا کہ فرما کہ پتھر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، رخسار زخمی ہیں، شہادت کی افواہ گرم ہے، اور عین امتحان کے وقت میں اٹھ کے دیکھا ہے تو دائیں بائیں کوئی نہیں۔ سبب جو بھی بنا تھا، میں نے تو وہ سبب تو الگ سے سمجھا دیا نا کہ وہ کیفیت کچھ اور تھی، مگر میدان جنگ میں جو بیتا تو ارد گرد دشمنوں کا نرغہ تھا، اور چند جانثار آقا کے ارد گرد حضور کی حفاظت کے کھڑے تھے، اور وہ جو لشکر تھا سینکڑوں کا، ان میں کوئی شخص نہ تھا۔ اس کیفیت میں مقام اور محل غضب اور غصے کا تھا، محل جلال کا تھا۔ خدا کا خوف کرو، جو جہنم کی طرف جا رہے ہو، یعنی محل اور مقام، موقع یہ کہتا ہے کہ ایسے کلمات ادا ہو سکتے، کیے جاتے، جو پلٹ کے نہیں آئے گا اسی قدموں آ جائے، وہ جہنم میں جائے گا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس حال میں۔ موقع محل ایسے کلام کا مقتضی تھا، مگر نہیں، حضور کا اپنا یہ اخلاق کا فرق بتا رہا ہوں۔ کیا اخلاق کا فرق؟ اس درجہ، اس مقام پر انتہائی نازک حالت میں، جب اس سے بڑی کہ جب جان کو خطرہ، سارے لوگ دائیں بائیں منتشر ہو گئے، نیزے لگ رہے ہیں رخسار پاک پر، پتھر لگ رہے ہیں، سواری سے نیچے تشریف لے آئے ہیں، چند جانثار بچے ہیں، سینکڑوں کافروں کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتے، اور کفار دوبارہ حملہ کر کے چھا گئے ہیں میدان پر۔ اس کیفیت میں جب لوگ بھاگ گئے ہوں تو ایسی باتیں کی جاتی جی، وہ ایک رد عمل ہوتا ہے، فطری رد عمل ہوتا ہے، فطری رد عمل، غصہ ہوتا ہے۔ مقام جلال کا، غضب کا تھا، مگر جب حضور علیہ السلام اس مقام پر اس لمحے میں بولے تو اس کلام میں بھی حضور کے غضب نہیں ٹپکا، رحمت ٹپکی۔ یہ میں تصوف سمجھا رہا ہوں، یہ تفسیر جو کر رہا ہوں یہ بھی تصوف کی تفسیر ہے، یہ کتابوں میں تفسیروں میں نہیں ملتی یہ تفسیریں، یہ علم کی تفسیر نہیں ہے، علمی تفسیر نہیں ہے، اشاری تفسیر ہے، معرفت کی تفسیر ہے۔ تو یہ تصوف سمجھا رہا ہوں، آقا علیہ السلام تصوف سمجھا رہے ہیں ہمیں، عین اس مقام پر جب مطابق حال یہ کلام ہوتا کہ پلٹ آؤ، جو نہیں آئے گا دوزخی ہو جائے گا، عین مطابق حال ہوتا یہ کلام، مگر عین اس مقام پر بھی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے بہتے خون کے ساتھ بھی جو کلام صادر ہوا، اس وقت دیکھیے بندہ لمبا چوڑا ارادہ بھی نہیں کرتا ایسی سچویشن میں، کوئی پلاننگ بھی نہیں کرتا کہ کیا کہہ رہا ہوں، ایک فطری رد عمل میں کلام صادر ہو جاتا ہے۔ وہ جو رد عمل میں غیر ارادی طور پر جو زبان سے نکل گیا وہ بھی یہ تھا کہ کلام رحمت تھا، کلام لعنت اور کلام زحمت نہ تھا۔ انہیں محروم کرنے کی بات نہیں کی، پھر بھی دینے کی بات کی، دوزخ نہیں سنائی، نوید سنا۔ اللہ دوزخ سناتا ہے، مگر اس موقع سے بہتر موقع دوزخ سنانے کا اور کیا تھا، مگر اس موقع پر بھی دوزخ نہیں سنائی، فرمایا پلٹ آؤ، آج جو آ جائے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یعنی یہ آقا علیہ السلام کا ذاتی خلق تھا، فینا، اس میں فنا ہو جانے کا سفر جو حضور کے مقام و مرتبہ کے مطابق اور حسب حال تھا، اس کی تکمیل سے پہلے یہ ذاتی خلق کا مقام تھا۔ تو اب جیسے استاد اپنے ہر شاگرد کی تربیت کر کے تو تکمیل کی طرف لے جاتا ہے، والدین اولاد کی تربیت کر کے تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں، تو شیخ اور مرشد، قائد، رہبر
وہ بھی اپنے پیروکاروں کی، مریدوں کی، متوسلین کی، طالبین کی تربیت کر کے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر مرشد، ہر رہنما تکمیل کے لیے تربیت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا مرشد اللہ ہے، حضور ساری کائنات کے مرشد ہیں، حضور کا مرشد اللہ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ حضور مرشد انبیاء بھی ہیں، مرشد صحابہ بھی ہیں، مرشد اولیاء بھی ہیں، مرشد امت بھی ہیں، مرشد انسانیت بھی ہیں، اور مرشد کائنات بھی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا مرشد اللہ ہے۔ تو اللہ حضور کی تربیت کرتا ہے کہ حضور کی تربیت کے ذریعے حضور کو اس کمال پر لے جاتا ہے اور پہنچانے کے لیے عمل، تربیت، رہنمائی کا جاری رکھتا ہے جو حضور کے مقام و مرتبہ میں کمال کا درجہ مقرر ہے۔ تو اللہ پاک نے جب یہ کلام صادر ہو گیا کہ جو پلٹ آئے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس قوم کا کیا ہوگا، ان کو متوجہ کیا بعد ازاں، دوزخ نہیں فرمائی، اس قوم کا کیا ہوگا جیسے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب اب میں والذین جاہدوا فینا کے ساتھ اس واقعہ کو جوڑ رہا ہوں۔ اس مقام پر اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب لیس لک من الامر شیء، آپ یہاں کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو میرا معاملہ ہے۔ لیس لک، رخسار آقا کا زخمی ہو چکا ہے، دانت حضور کے شہید ہو چکے ہیں، چھوڑ کے آقا علیہ السلام کو میدان میں لشکر منتشر ہو گیا ہے، پریشانی اس لمحے آقا کو لاحق ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، آپ کچھ بھی نہ کہیں اور کچھ صادر نہ فرمائیں، آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا سفر فینا ہے، آپ کا سفر، ہمارے اندر سب کچھ فنا کر دینا ہے، ہمارے اندر فنا کر دینا ہے، ہم جانیں ہمارا کام جانیں۔ تو آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر جو بوجھ تھا، وہ بوجھ بھی رفع ہو گیا، وہ بوجھ بھی رفع ہو گیا۔ تو مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اس طرح خلق میں فنا ہو جاتا ہے۔ وہ حضور کا خلق تھا، جب اللہ نے فرمایا آپ کا نہیں ہمارا معاملہ ہے، تو مطلب ہے کہ نہیں، آپ ہمارے خلق میں آ جائیں، اپنا خلق چھوڑ دیں اور ہمارے خلق میں آ جائیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔